شیخ خلیفہ بن زاید ہاسپٹل کوئٹہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالغفار بلوچ کا ایک اور احسان اقدام۔ شیخ خلیفہ بن زاید ہاسپٹل میں فیزو تھراپی ڈپارٹمنٹ کا افتتاح۔ اس موقع پر ایپیکا کے صدر اصغر مینگل، جنرل سیکرٹری پی ایس ٹو ای ڈی پرویز اقبال بنگلزئی اور کابینہ کے دوسرے ممبران بھی موجود تھے۔ شیخ خلیفہ بن زاید ہاسپٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالغفار بلوچ کا کہنا تھا کہ اسپتال کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ عوام کو ہر سہولت میسر ہو۔ پہلے اس اسپتال کو الحمدللہ ہم نے اس کی سارے جو وارڈ تھے بیڈ ٹو بیڈ ہم نے آکسیجن سپلائی اور سیکشن یہ سارے ہم نے فعال کیا تھا پچھلے دور میں، اور ابھی جب میں آیا تو اس میں پھر دوبارہ وہی ایشوز آ رہے ہیں، تو وہ ہم نے ایک کانٹریکٹر کو دیا ہوا ہے، فرم کو، جو کمپنی ہے متعلقہ، وہ انشاءاللہ ود ان اے ویک اس کو برابر کر دے گا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ این آئی سی وی جو بچوں کے لیے جو ہوتا ہے نیو نیٹرل ہمارا آئی سی یو ہے وہ بند پڑا ہوا تھا۔ وہ تقریباً 2-3 دن پہلے اس کی میں نے افتتاح کر دی اور وہاں پہ تمام ڈاکٹروں کو آن بورڈ کیا۔ جو نوزائیدہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کمزور ہونے کی وجہ سے یا ماں کی کمزوری کی وجہ سے بچے آسانی سے ان کی فوتگی ہوتی تھی، تو انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ان کے لیے ہم نے وہ اس کو برابر کیا، اور انکیوبیٹر ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو کہ اس تمام ایریا کو، کیچمنٹ ایریا جو آپ کے سریاب علاقہ آ رہا ہے، آپ کو مستنگ ہے، نوشکی ہے، کھلات ہے، سبی ہے، یہ تمام جب آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ان کو یہ سہولیات دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا جو عرصہ دراز سے خراب پڑا ہوا تھا، جس کی جو گندا پانی تھا اس کو ہم ٹریٹ کر کے یہاں کے باغ میں جو ہے نا وہ پانی ہم استعمال کرتے تھے، لیکن وہ تو صحیح نہیں تھا، اس کو ہم نے برابر کیا اور وہ الحمدللہ ابھی پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اسپتال کے ایریا میں جتنے ہمارے پاس درختیں ہیں اور گراسی ہے اور باغات ہیں ان سب کو پانی ملے گا۔ تیسرا، ہم نے فزیوتھراپی کی افتتاح کر دی ہے، اور فزیوتھراپی کے او پی ڈی بھی چلے گا۔ فزیوتھراپی کی وارڈ تھا لیکن بدقسمتی سے یہاں او پی ڈی نہیں تھا، ابھی ہم نے او پی ڈی کی افتتاح کر دی ہے۔ آج کے بعد جو بھی مریض آئے گا یہاں پر انشاءاللہ تو وہ او پی ڈی کی سہولت بھی اس کو ملے گا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسئلے ہیں جن کے لیے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگلے ہفتہ سی سی ٹی وی جو کہ یہاں پہ بہت سارے اس میں وہ تھے، پرابلم تھے، فالٹ تھے، تو نیکسٹ ویک تک وہ فعال ہو جائے گا، اور ای ڈی آفس میں اس کی بہت بڑی اسکرین بھی لگے گا، اور یہاں میرے کنٹرول میں بھی ہو جائے گا۔ نیچے کنٹرول روم پہ ہم نے جو ہے لوگ ڈیوٹی پہ لگا دی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ایشو ہو، کوئی تھریٹس ہو یا کوئی چوری ہو، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کو کنٹرول کریں گے۔ باقی یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی کمی بیشیاں تھی، وہ ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے، تو انشاءاللہ کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے منگا لیے کمپنی سے مختلف، جو کچھ ہمیں درکار تھا ہم نے سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے، تو امید ہے کہ وہ بھی ہمیں 2-3 دن میں وہ ملنے والے ہیں۔ تو وہ سارے مسائل ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی مہینے میں کم از کم اسپتال کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، باقی آہستہ آہستہ تمام مسئلوں کو ہم حل کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پوری ڈیوٹی روسٹر تمام ڈاکٹرز کے لیے بنایا ہے۔ اب ہمارے پاس 24 گھنٹہ نیورو سرجن بھی اویلیبل ہوگا، آپریشن تھیٹر ہمارے کھلے ہوں گے ایمرجنسی کے لیے، آرتھوپیڈک سرجن بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوگا، ٹیچنگ کیڈرز کے ڈاکٹرز کے لیے ہم نے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تیل کی کمی ہے، لیکن ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے اور سیکرٹری صاحب نے ہم نے مدد کرنے کی یقین دہانی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے 1122 کے ساتھ کچھ ایمبولینس اور ڈرائیورز کی ہم نے ٹریننگ کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو وہ ان کے ساتھ اگر اس روڈ پہ کہیں پر بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہمارے ایمبولینس اور ڈرائیور اور ایک ٹیکنیشین اور فارماسسٹ یہ سارے 24 گھنٹہ ان کے بیاف پر ہوں گے اور کوآرڈینیٹ کریں گے تاکہ اس ٹائم پہ مدد کر سکیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم ایک ٹریننگ کا اہتمام کریں گے،
پیشنٹ ڈاکٹرز کا یا اسٹاف ڈاکٹر کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ایک بیہیویئر ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ٹریننگ کا ہم اہتمام کریں گے UN ایجنسیز کے تھرو انشاءاللہ. ہم اس میں یہ ان کو سکھائیں گے کہ پیشنٹ کا آدھا علاج تو ہماری رویے سے ہوتا ہے، ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے. مثلا کل یہاں ایک پیشنٹ آیا تھا اینٹی ریبیز کا، تو میں نے انتظار نہیں کیا کہ کوئی شخص اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جائے اور اس کو انجیکشن لگائے. اس کی مسئلے کا میں نے دیکھا کہ اگر اس کو انجیکشن نہ لگے تو یہ انجیکشن نہ لگنے کی وجہ سے اس کو بہت سارے مشکلات ہو سکتے ہیں، اور کتے کی کاٹنے کی وجہ سے اس کو بہت بڑی بیماری لگ سکتا ہے. میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ایمرجنسی لے گیا اور پورے میرے اسٹاف میرے ساتھ تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ وہ صبح لگاتے تھے اور شام کو رات کو نہیں لگاتے تھے. اسی ٹائم میں نے 24 گھنٹہ یہ انجیکشن کے لیے اویلیبل کرا دیا کہ 24 گھنٹہ یہ انجیکشن لگے گا. نہیں انشاءاللہ اس طرح کا کوئی کلچر نہیں ہوگا. یہ پبلک اسپتال ہے. شیخ زاید اسپتال کی 1200 سے 1500 کی ہے، جیسے BMC کا ہے 4000 تک ہے، 4500 تک ہے. تو یہ 1200 سے 1500 بعض اوقات 2000 تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس کو بخوبی یہاں کے لوگ جو ہے نا ان کو میڈیسن مل جاتے ہیں. میں نے میٹنگ کیا فارماسسٹ کے ساتھ، میں نے پیرامیڈک کے ساتھ میٹنگ کیا ہوا ہے، میں نے ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ کیا ہے. یہ پچھلے 15 دن سے میں نے کام بھی کیا ہے، عملی کام، اور اس کے علاوہ میں نے سب کے ساتھ نشست و برخاست کیا ہے اور طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور لوگوں کو دوائیاں اور پروسیجر کے تحت. مثلا یہ پچھلے سال جو ہے نا یہ ریونیو ہمارا کم تھا، تو ہم نے اس پہ بڑا وہ کیا کہ پچھلے 3-4 مہینے سے ایک جو ہے نئے ایک گروپ کو پوسٹ کیا گیا تھا. ماشاءاللہ ریونیو بڑا اچھا تھا، تو وہ اس کو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یہی گروپ چلائے. اس کے علاوہ 1-2 اور ایشوز تھے تو وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم یہ مسائل حل کرتے جائیں گے.